موضوع ایسا ہے، اس کی آخری بات سن لیں، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ قادسیہ کی جنگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیش آئی۔ یہ مسلمانوں کی ایرانیوں کے، فارسیوں کے خلاف جنگ تھی۔ اسلامی لشکر 30,000 تھا، ایرانی کتنے تھے؟ 2 لاکھ تھے۔ 14 ہجری کو یہ جنگ پیش آئی۔ اللہ کا کرنا یہ تھا، محرم کا مہینہ تھا، حرمت والے مہینے میں جنگ تو نہیں ہوتی، لیکن اگر کافر چھیڑ دیں تو قرآن نے کہا ہے کہ پورا ان سے بدلہ لینا ہے، جس وجہ سے یہ بدلہ لینے کے لیے ان سے محرم کے دن بھی آئے کہ یہ جنگ جاری رہے گی۔ باہر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں کسرا کی ساری سلطنت تباہ ہو گئی۔ 2 سلطنتیں تھیں، کسرا اور کیسر۔ کسرا کی ساری سلطنت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی کے دور خلافت میں ختم ہو گئی۔ دوسری کون سی تھی؟ کیسر۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ایک جمعے میں کروں گا کہ اس کی سلطنت جو ہے وہ سلطان محمد الفاتح اس کے دور میں ہوئی، کہ جب انہوں نے یہ استنبول جو ہے قسطنطنیہ اس کو جب فتح کیا تو کیسر کا قصہ بھی ختم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسر اور کسرا جب ختم ہو گے، ان کے بعد کیسر اور کسرا جیسی سلطنت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی، اور نہ آج تک ہوئی ہے۔ یہ جو موجودہ امریکہ، انڈیا وغیرہ ہے، یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سوچیں مسلمانوں نے اس دور میں کم وسائل، کم تعداد، کم ہتھیار کے باوجود اس وقت کی سپر پاور کہلوانے والی سلطنتوں کو شکست فاش دی، تو آج کیا مشکل ہے؟ آج مشکل صرف یہی ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری، اعمال کی کمزوری، جہاد سے اعراض، کہ حکمرانوں کے دلوں میں بزدلی نے جگہ لے لی کہ اس قدر جرأت نہیں ہے، ورنہ مارکے جہاد میں، مارکے میدان میں، میدان مقتل میں کبھی بھی مسلمان ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پہلے دن جنگ، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن یہ جنگ قادسیہ پہنچی۔ بالآخر 50,000 کافر مارے گئے، 6 سے 8,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں، اور بالآخر عراق، ایرانی سلطنت کے اہم علاقے اس وقت فتح یاب ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فوراً قاسم کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ مدینہ میں۔ اب ذرا یہ منظر دیکھیں، میں نے وضاحت کی تھی کہ امیر المومنین روزانہ صبح نکل پڑتے تھے، قادسیہ کے روڈ پر انتظار کرتے کہ میرے بھیجے ہوئے لشکر کا کیا بنا ہے، کوئی قاصد آتا ہے تو میں اس سے پوچھوں۔ بالآخر چوتھا دن تھا کہ تیز شہسوار بھاگ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہ پہچانتا نہیں تھا۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں بتاؤ قادسیہ سے کیا پیغام لائے ہو؟ وہ شہسوار گھوڑے پر چل رہے اور امیر المومنین ساتھ ساتھ بھاگ رہے۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، اس کو یہ نہیں کہا میں عمر ہوں، میں امیر المومنین ہوں، اتر نہیں، ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں، ساتھ ساتھ پوچھ رہے ہیں قادسیہ میں کیا ہوا؟ کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا ہے، عراق فتح ہو گیا ہے، اسلامی لشکر غالب آ گیا ہے، ایرانی شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں، امیر المومنین ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزانہ منتظر ہوتے تھے، جب مدینہ پہنچتے ہیں لوگوں نے انہیں امیر المومنین کہا، تب اس قاسم کو پتہ چلا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ وہ شرمندہ سا ہوا تو آگے سے امیر المومنین کہتے ہیں تم اپنی بات جاری رکھو۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے کہتے ہیں تم بات جاری رکھو، بھاگ رہی ہے۔ اور پھر مدینہ میں لوگوں کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فتح پڑھ کے سنایا، اور بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگو تم میرے غلام نہیں ہو بلکہ میں تمہارا نوکر ہوں، میں تمہارا نوکر ہوں۔ اگر تم اپنے گھروں میں پرسکون نیند حاصل کرو گے تو عمر کو خوشی ہوگی، عمر کی آخرت اچھی ہوگی، لیکن اگر تمہارے گھروں میں سکون نہ ہوا تو پھر یہ عمر کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ اتنی بڑی بات
بات امیر المومنین نے کی۔ اللہ اکبر، کیسے تھے وہ حکمران! اگر آج بھی حکمران ایسا بن جائے، رب کعبہ کی قسم دنیا میں بھی سکون پائیں اور آخرت میں بھی سکون پائیں۔ جنگ قادسیہ ایک ایسی حقیقت ہے، لاکھوں کے لشکر کو چند ہزار مسلمانوں نے شکست دے کر قیامت کی دیواروں تک آنے والے مسلمانوں کو یہ ہمت دی کہ جس دور میں بھی تم کھڑے ہو جاؤ گے، متحد ہو جاؤ گے، جہاد کے لیے اٹھ جاؤ گے، دشمن جتنا مرضی مضبوط کیوں نہ ہو، کبھی دشمن کامیاب نہیں ہوگا۔ کشمیر کیا ہو، افغانستان کیا ہو، عراق و شام کیا ہو، یا غزہ و فلسطین کیا ہو، جہاد کے لیے جب اٹھیں گے تو یہ دشمن کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں ساتھیوں، آج شوال کی 19 تاریخ ہے۔ بڑے ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں
جو شوال کے 6 روزے رکھ چکے ہیں اللہ قبول فرمائے، جن کے ابھی رہتے ہیں تو تقریباً 10 دن باقی ہے، ابھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ آج کے مختصر سے خطبے کا موضوع ہے قادسیہ کی جنگ۔ اس حوالے سے بڑی توجہ سے سنیں گے، واقعہ ذہن نشین ہو جائے گا انشاءاللہ، رہی زندگی کام آئے گا۔ مسلمانوں کی تاریخ، ہماری تاریخ ایک اس قدر بہترین ہتھیار ہے کہ جب اس تاریخ کا مطالعہ کریں تو دل مضبوط ہوتے ہیں، حوصلہ ملتا ہے، انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کہیں آپ کے سامنے کشمیر ہے، کہیں غزہ ہے، کہیں آپ کے سامنے عراق اور شام کی صورتحال ہے، کہیں افغانستان کے مسائل ہیں، کہیں دائیں بائیں دیکھیں، کبھی برما کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، کبھی چیچنیا کے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان محکوم بھی ہے، مظلوم بھی ہے۔ اب یہ تقریباً کچھ دن ہوئے ہیں بھارت میں، انڈیا میں انہوں نے وقف کے حوالے سے بل پاس کیا، اور جس کے تحت وہاں کی مسجدوں کو حکومت نے اپنی تحویل میں لینے کا منصوبہ بنایا کہ دیکھا جائے گا ان مسجدوں میں کیا آمدنی آتی ہے، اخراجات کیا ہے، دیگر اس میں جو امام ہے، خطیب ہے، دیگر، یعنی کہ ان کا اصل مشن یہ ہے کہ وہاں کی جو مسجدیں ہیں ان کو صحیح طرح اپنے قابو میں لایا جائے، اور وہاں کے مسلمان ممبر و محراب پر وہی بات کہے جو وہ حکومت چاہے، اپنی منمانی نہ کرے۔ حقیقت ہے جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو پھر پاکستان کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے۔ حقیقت ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ تقسیم ہند کیوں، اکٹھی صحیح ہے، مگر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں، کبھی گجرات، انڈیا کا گجرات، وہاں جب قتل عام ہوتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو حق بیان کرنے نہیں دیا جاتا، تو اس وقت وہاں کے مسلمانوں کو پاکستان کی قدر ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل ہے، یہاں ہم اپنی مرضی سے اچھی انداز میں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ممبر و محراب پر تعصب کی بات تو کرنا ہی غلط ہے، انتشار پھیلانا ہی غلط ہے، حق بات برپلا کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ ملک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ وہاں کی نا جب درباری ملا، آپ کو پتہ ہے درباری ملا بھی تو ہر جگہ ہوتے ہیں، حکومت نواز، جن کو حرص، لالچ، پیسے کی خاطر وہ حکومت کی پالیسیوں کی وہ حمایت کرتے ہیں، وہاں ایسے درباری ملا تو خوش ہے، کیونکہ ان کی تو جوڑیاں بڑھتی ہیں، ان کو فارم ہاؤس ملتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ ظلم تو ان پر ہوتا ہے جو عام مسلمان ہیں۔ تو بہرکیف یہ قادسیہ کی جنگ کب پیش آئی؟ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافت میں، قادسیہ جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، جس کی نسبت سے اس کو جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت ایران کا جو علاقہ تھا اس میں یہ قادسیہ شامل تھا، موجودہ عراق، اس وقت جو عراق کا ملک ہے اس میں یہ قادسیہ مقام ہے۔ یہ جنگ وہاں ہوئی، اس لیے جنگ قادسیہ مشہور ہے۔ ہوئی کب تھی؟ 14 ہجری کو ہوئی تھی، 14 ہجری کو، یعنی کہ امیر المومنین
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ابھی 1 سال ہوا تھا. ابھی 1 سال نہیں صحیح ہوا کہ یہ معرکہ پیش آئے. ان کی خلافت کے ابتدا میں، کیونکہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے، ایک دفعہ اسلامی سلطنت میں سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سرکوبی دی، ان کا خاتمہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 بنیادی فتنے امت میں ختم کی. ایک تو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا، اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد امت میں تقسیم سی، انتشار سا جو پڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے ختم کیا، اس کو متحد کیا. اور تیسرا فتنہ ارتداد، کہ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، دوسرے الفاظ میں اسلام کے بنیادی رکن کا انکار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا بھی خاتمہ کیا. یعنی انہوں نے اپنی 2 سالہ خلافت میں جو امت کے بنیادی فتنے تھے ختم کر کے اس طرح دنیا سے گئے کہ جب اسلامی سلطنت پرامن پرسکون ہو چکی تھی. اچھا، ان کی آخری زندگی میں عراق میں معرکہ چل رہا تھا، مسلمانوں کی ایران سے جنگ چل رہی تھی تھوڑی بہت. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، انہوں نے خلافت کے بعد اپنی پہلی توجہ ہی اس ایران کی طرف کی. اب محترم ساتھیوں، پیغمبر علیہ السلام کی زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک روم اور دوسرا فارس، جنہیں ایران کہا جاتا ہے. روم وہ تھے جو عیسائی تھے، اور ایران یا فارسی وہ تھے جو مجوسی تھے، جو آگ کی پوجا کرتے. سمجھ لے کہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ آدھی دنیا ایران کے پاس ہے، آدھی دنیا رومیوں کے پاس ہے. یعنی اس قدر پاورفل ان کی سلطنتیں تھیں. یہ انگلستان، اسپین اور فرانس، اٹلی، یونان، ترکی، مصر، یہ علاقے یہ رومیوں کے پاس تھے. باقی یہ عراق کا موجودہ یہ افغانستان، ایران وغیرہ جتنے علاقے ہیں یہ ایرانیوں کے پاس تھے. ایک طرف رومی تھے عیسائی، اور ایک طرف مجوسی تھے. ان کی تو آپس میں بھی جنگیں ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایرانیوں اور رومیوں کی جنگ تھی. مشرکین مکہ ایرانیوں کی طرف تھے، چونکہ وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. جبکہ مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ ہی، کیونکہ رومی اگرچہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کم از کم اللہ کو مانتے تھے، اہل کتاب تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس جنگ میں ایرانی فتح یاب ہوئے، رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے. مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو دیکھیں نا، آپ یہاں سے سمجھیں کہ انگلینڈ اور انڈیا کا میچ ہو رہا، کرکٹ میچ ہو رہا، تو ہمارے یہاں پاکستانی چاہتے ہیں انڈیا ہارے، باقی کو مرضی ہو. ایسا ہی ہے، پاکستانیوں کا دل یہ چاہتا ہے کہ انڈیا ہارنا چاہیے تھا، باقی کو مرضی ہوتا ہے. وہاں بھی نا مسلمانوں کی پوزیشن ایسی تھی، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ایرانی ہارے، لیکن الٹا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم نازل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا غلب الروم، حقیقت ہے رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، زمین کے قریب علاقے میں. لیکن اللہ نے کہا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب یہ غالب آئیں گے، رومی غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، کہا یہ 3 سے 9 سالوں میں غالب آئیں گے. اور اللہ نے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جب رومی غالب آئیں گے، حالانکہ وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اس دن مسلمان خوش ہوں گے. اللہ اکبر.
ایسا ہی ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام پر جب اللہ نے یہ صورت نازل کی، چند سالوں میں دوبارہ جب جنگ ہوئی، عیسائی رومی ایرانیوں پر فتح یاب ہوتے، اس میں سب سے بڑا پیغام یہ واضح ہوا تھا کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، کہ قرآن میں جو پیش گوئی تھی وہ حقیقت ثابت ہوئی۔ تو باہر کے بات چل رہی تھی کہ رومی یعنی کہ عیسائیوں کی سلطنت اور ایرانی فارس جن کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے بعد ایرانیوں کی طرف توجہ کی۔ آپ نے جب بیعت چل رہی تھی خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، اسی وقت ہی جتنے سرکردہ لوگ آئے تھے انہیں قائل کرنا شروع کیا کہ دیکھو عراق میں، ایران میں، یہاں اب ہمیں جہاد کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دوبارہ ترغیب دی۔ بعض روایات میں ہے کئی دفعہ بار بار کہنے کے بعد لوگ پھر تیار ہوئے۔ بالآخر حضرت ابو عبید ثقفی ان کی نگرانی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تقریباً 12,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا اور انہیں ایران کی طرف، اس وقت کا ایران جو اب عراق ہے، وہاں روانہ کیا کہ جاؤ جا کر ان علاقوں کو فتح یاب کرو۔ حضرت ابو عبید ثقفی وہ گئے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے فتح یاب ہوتے گئے، ایرانیوں کو شکست دیتے گئے۔ جب اتنا ہوا نا تو دوسری طرف سے جو اس وقت ایرانیوں کا شہنشاہ تھا، کسرا کہا جاتا تھا، اس نے اس وقت جو بڑا متعصب لیڈر تھا رستم، اسے سپہ سالار بنا کر اس نے عراق کے علاقے میں بھیج دیا کہ تم وہاں لوگوں کو بھڑکاؤ بھی، ابھارو بھی، اور یہ مسلمانوں کے خلاف سرکوبی کرو۔ وہ آیا، اس نے بڑی باز کی، بھڑکایا، بالآخر یہ جتنا عراق کا علاقہ، اس کے جتنے ضلع مسلمانوں نے فتح کیے تھے، اس نے دوبارہ ان پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو عبید ثقفی اس کے مقابلے میں جب آئے، ان سے ایک حکمت عملی میں کمزوری کہنے کہ درمیان میں دریا ہے، ان کو شاید دریا پار نہیں کرنا چاہیے تھا یا اندازہ نہیں تھا۔ ساتھیوں نے حضرت ابو عبید ثقفی کو روکا کہ دریا پار نہ کیا جائے، تو ابو عبید ثقفی اس قدر جذبے میں تھے، کہتے ہیں نہیں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا، پیچھے سے فتح یاب ہوتے آ رہی ہے، جذبہ اتنا تھا، دریا کراس کر گیا۔ جب دریا کراس کیا نا تو سب نے رستم جو سپہ سالار اس کی لاکھوں کی فوج ہے ہاتھیوں کے ساتھ آئی ہوئی، جب ہاتھیوں کو دیکھا مسلمانوں کے جو گھوڑے تھے وہ سامنے ٹکے، وہ بن گئے۔ قصہ مختصر، اس جنگ میں حضرت ابو عبید ثقفی شہید ہو گئے اور مسلمانوں کی بڑی شہادت ہو گئی۔ کئی ہزار مسلمان یعنی 12,000 میں سے 7-8 ہزار وہاں شہید ہو گئے، دریا میں غرق ہو گئے، گر گئے۔ چند مسنہ بن حارثہ انہوں نے 3-4 ہزار لوگوں کو بمشکل بچایا اور آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ساری صورتحال بتائی کہ یہ مسئلہ بن گیا۔ جب مدینہ میں یہ رپورٹ پہنچی کہ مسلمانوں کی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور وہ جو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو عبید کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، شہید کر دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ بدلہ لیں گے۔ انہوں نے عرب کے سارے سرداروں کو جمع کیا، کہا کہ ہم نے مسلمانوں کی شہادت کا بدلہ لینا ہے اور ایرانیوں نے جو ہمارے مفتوحہ علاقوں پر قبضہ کیا انہیں چھڑانا ہے۔ رغبت دی، تقریباً 20-25 ہزار کا لشکر تیار ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ ساتھ میں نے جانا ہے، کمان میرے ہاتھ میں ہوگی، قیادت میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں فلاں قائد وہ خود جہاد پر کیوں نہیں جاتے،
یا اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ پتہ ہے آپ سنتے ہیں ایسا اعتراض ہوتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جتنے بھی سرکردہ صحابہ کرام بھی تھے، دیگر بھی تھے، انہوں نے امیر المومنین کو کہا نہیں، آپ کا دارالخلافہ مدینہ میں رہنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ جائیں گے دارالخلافہ خالی ہو جائے گا، پیچھے حالات سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے، آپ کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مشکل مانے، کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنی جگہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو سپہ سالار مقرر کیا اور روانہ کیا کہ جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سپہ سالار مقرر ہوئے اور اسلامی لشکر لے کر روانہ ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے ساری ہدایات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ نے جس علاقے سے بھی جانا ہے اس کا نقشہ مجھے بھیجنا ہے، میں بتاؤں گا کہ یہاں کس طرح آپ نے سب بندی کرنی، اندازہ کریں۔ بلاخر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فتح یاب ہوتے 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 قادسیہ تک پہنچتے ہیں۔ قادسیہ کا پورا نقشہ امیر المومنین کو بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ساری حکمت عملی سمجھائی کہ اس طرح آپ نے سب بندی کرنی ہے، اس طرح لشکر کو ترتیب دینا ہے، پوری ہدایت دی ہے پیچھے سے۔ یعنی اصل قیادت کون کر رہی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ جو لشکر ہوتا تھا نا، اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش، لشکر میں سب سے آگے جسے رکھا جاتا ہے، لشکر کا پہلا حصہ۔ دوسرا ہوتا ہے میمنہ، لشکر کے دائیں طرف چلنے والا حصہ۔ تیسرا ہوتا ہے میسرہ، لشکر کے بائیں طرف چلنے والا حصہ۔ چوتھا ہوتا ہے قلب، قلب دل کو کہتے ہیں نا، مرکز جہاں لیڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے۔ پانچواں ہوتا ہے ساقہ، جو پیچھے ہوتا ہے قلب کے پیچھے، اور پھر اس کے علاوہ کمک، پیچھے کچھ فوج چھوڑ دی جاتی ہے بطور کمک، کہ تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ پیچھے سے آ کر حملہ کرے، کہ وہ دشمن کو ہو کے لگتا ہے پیچھے بھی بہت زیادہ لوگ فوج موجود ہے۔ اس طرح لشکر کی نا ترتیب بنائی جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اسلامی جتنے احکام ہیں ان کا پورا خیال رکھ لیں، کوئی قتل و غارت نہیں کرنا، غسلہ نہیں کرنا، بلکہ ان کو کہا تھا کہ سب سے پہلے جا کر ایران کے دربار میں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ اندازہ کریں کہ حالانکہ انہوں نے اتنے مسلمانوں کو شہید کی ہے، مفتوحہ علاقوں پر قبضہ کی ہے، اس کے باوجود امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں کہ جا کر پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ان کو کہنا ہے مسلمان ہو جاؤ، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، تاکہ یہ حجت پوری کی جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 2-3 لوگوں کو بھیجا رستم کے پاس، انہوں نے جا کر بات چیت کی۔ اس وقت رستم کو بات صحیح سمجھ نہ آئی ہے، صحیح سے اندازہ نہ ہوا، بات نہ بنی۔ باہر کے اس وقت جو شہنشاہ تھا، کسرا تھا جو ایرانیوں کا شہنشاہ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ یزدگرد کے پاس بھی اپنے سپاہیوں کو بھیجا، اس تک بھی اسلام کی دعوت پہنچی۔ وہ شہنشاہ غصے میں آ گئے کہ میرے تک کیوں آئی ہے؟ اس نے رستم کو کہا کہ ان کے خلاف جنگ شروع کرو، ان کو تم نے میرے تک پہنچنے کیوں دی ہے؟ رستم جو ہے نا وہ مسلمانوں کی لشکر کو جان چکا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا جنگ شروع ہو۔ اس نے نا دوبارہ پیغام بھیجا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہ کوئی سفیر بھیجو، مذاکرات کرتے۔ دشمن جب بزدلی پر آئے یا وہ کوئی دھوکہ دینا چاہے تو تب مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے، جس طرح یہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا، صلح کا وعدہ کیا، بعد میں اسے توڑ دیا، عہد شکنی کی، صرف اس لیے تاکہ ہم تیاری کریں اور ان پر پھر اچانک حملہ کریں۔ اللہ اکبر۔
سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ بھی پورے دیسی سپاہی میں اپنے انداز میں سادہ انداز میں گئے رستم کے دربار پر، دو ٹوک جا کر بات کی، اور رستم کہنے لگا اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو کیا کرو گے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہاری گردنیں اتار دیں گے، تمہارے سر قلم کریں گے۔ جب اتنی بات کی نا رستم غصے میں آ کہتا ہے اچھا پھر ہماری تلواریں ہم صبح فیصلہ کریں گے، یعنی کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، دونوں طرف سے فوج کی تیاری شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قادسیہ کی جنگ ہے یہ تقریباً 4 دن جاری رہی۔ اب محترم ساتھیوں یہ 4 دن ذہن نشین کرنے ہیں، یہ نہ بعد میں پوچھے قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، کوئی ساتھی سویا نہ رہے ہوئی کب تھی، کس کے دور میں ہوئی تھی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے پورا موضوع بیان ہو جاتا ہے، بعد میں ساتھی کہہ دیتا ہے کبھی بھی بیان کر دیا کرو، حالانکہ وہ اسی وقت بیان ہوا ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے اب لشکر تیار ہے۔ ذرا موازنہ کریں اسلامی لشکر میں مزید جو بھی سپاہی شامل ہوئے رستے میں کمک وغیرہ بھی، ان کی کل تعداد تھی 30,000۔ کتنی؟ اور سپہ سالار کون تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ دوسری طرف جو ایرانیوں کا فارسیوں کا لشکر ہے اس کی تعداد ہے 2 لاکھ کے قریب۔ اللہ اکبر، 2 لاکھ کے قریب تعداد ہے۔ ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے زیادہ سے زیادہ، دوسری طرف 2 لاکھ۔ اچھا پھر جو ایرانی ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، وہ اس قدر تعداد میں ہاتھی ساتھ لے کر آئے ہیں، ہاتھیوں کو دیکھ کر جو گورے ہیں وہ بھڑک جاتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے زیرہ پوش شہ سوار لے کر آیا تھا رستم، یعنی پوری اس نے ایک دیوار باندھی ہے ہاتھیوں کی، اس کے پیچھے شہ سوار ہے جنہوں مکمل زیرہ پوش، اس انداز میں پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ بس ظاہر دیکھیں تو یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا، مسلمان تعداد میں بھی کم، وسائل میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں کم تھے، لیکن جب رب قوہ کی مدد ہو تو پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ غزہ مٹ جائے گا، اور محترم ساتھیوں غزہ میں اس وقت وہاں کا بچہ، وہاں کی عورتیں، وہاں کا نوجوان جس طرح برسر پیکار ہے، رب قوہ کی قسم وہ مٹ نہیں سکتا، غزہ نہیں کبھی مٹ سکتا۔ یہودی مٹ جائیں گے، آل یہود مٹ جائیں گے، عیسائی مٹ جائیں گے، جن دشمن ختم ہو جائیں گے، اللہ کے فضل سے کبھی بھی غزہ اور فلسطین کے لوگ ختم نہیں ہوں، فتح یاب ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ اب یہ کیا مقابلہ ہے، دیکھ لیں نا کہ وہاں عیسائی ہیں، ایرانی ہیں، 2 لاکھ کا لشکر ہے، ٹیکنالوجی بھی اس دور کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگ کے دن بیمار ہو گئے، بیماری سخت ہو گئی، انہوں نے پیچھے مقام پر اپنا خیمہ لگوایا اور اپنی جگہ خالد بن عرفطہ کو مقرر کیا قائم مقام سپہ سالار، پیچھے نگرانی ساری ان کی، اور اس کے علاوہ 9 کمانڈر مزید تھے، دوسری طرف رستم ہے اور اس کے 12 کمانڈر مزید ساتھ ہیں۔ اب پہلا جنگ کا دن ہے، سب سے پہلے ایرانیوں کی طرف سے دعوت مبارزت ہوئی کہ ان کا ایک کمانڈر نکلتا ہے، آگے چیلنج کرتے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے آئے اس کو گرفتار کر کے بیٹھے، ایرانیہ تک کمانڈر تیرا گرفتار کر کے، دوسرا آیا چیلنج دینے کے لیے ایرانی، مسلمانوں کا آیا مقابلے میں گرفتار کر کے لے گیا، تیسرا ایرانی آیا اس نے چیلنج دیا، مسلمانوں سے پھر آیا اسے گرفتار کر کے لے گیا، 3 ایرانی کمانڈر کو گرفتار کر کے سعد بن ابی وقاص کے قدموں میں پھینک دیں گے۔ جب رستم نے دیکھا میرے 3 کمانڈر نے گئے، اس نے نا حلہ بولنے کا حکم دے دیا، کہتا چلو بھائی جنگ شروع کرو۔ جنگ شروع ہوئی، سب سے آگے اس نے ہاتھیوں کا جو دستہ تھا اور زیرہ پوش سواروں کا ان کو کہا حملہ کرے۔
انہوں نے جب حملہ کیا ایک دفعہ تو مسلمانوں میں معاملہ خراب ہوا کہ جو گھوڑے تھے وہ بد گئے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے مسلسل ہدایات تھی، نیزہ بازوں نے نیزہ مارنے شروع کی ہاتھیوں کی آنکھوں پر کہ انہیں اندھا کریں، تیر اندازوں کو کہا گیا تیر پھینکے، خوب جب نیزہ بازی تیر اندازی ہوئی رستہ کھلا، تلوار باز نکلے، انہوں نے تلوار بازی کا مقابلہ شروع کیا۔ جب گمسان کی لگی، جب رستم نے فوراً پورے لشکر کو حکم دے دیا کہ سارے حملہ کرو۔ کتنا لشکر تھا؟ 2,00,000 کے لشکر کو کہہ دیا سارے ٹوٹ پڑو۔ اس دوسری طرف سے حضرت سعد بھی ابھی وقاص رضی اللہ نے پورے لشکر کو آرڈر دیا چلو بھائی تم بھی، اب جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، پورے کا پورا لشکر قادسیہ کے میدان میں برسے پیکار ہے۔ دوسری طرف مدینہ میں مومنوں کا امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ بے چین ہے، بے چین کہ قادسیہ میں کیا ہو رہا۔ اللہ اکبر، نیند نہیں آ رہی، سوئی نہیں۔ مدینہ سے نکل کر وہ ایران کے روڈ پر، قادسیہ کے روڈ پر انتظار میں ہے کہ کوئی قاصد آتا ہے خبر لے کر کہ کوئی فوج چاہیے یا مجھے جانا پڑے گا، ان منتظر ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر نکل جاتے، رات دیر تک انتظار میں رہتے کہ کوئی قاصد تو نہیں آیا، کوئی خبر تو نہیں آئی۔ پہلا دن پورا جنگ رہی ہے، بلاخر دن کے اختتام پر جنگ روک دی جاتی ہے۔ پہلے دن جو مسلمانوں کی شہادت ہوئی تقریباً 500 مسلمان شہید، اللہ اکبر، اور کافروں کی طرف سے 4-5 ہزار کافر مارے۔ جب دوسرا دن آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ نے فجر کے وقت ہی کہا نماز کے بعد کہ شہداء کو دفنایا جائے۔ سب سے پہلے جو 500 شہداء تھے ان کی تدفین ہوئی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا قادسیہ میں جنگ ہو رہی ہے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں بھی ایک عظیم لشکر ساتھ بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ 30,000 بنے اس طرح تھے نا، مدینہ سے تو 20,000 چلے تھے، باقی ساتھ ملے تو یہ 30,000 بنے تھے۔ اچھا، مسلمانوں نے میٹنگ بلائی، کہا کہ ہاتھیوں نے بڑا پریشان کیا ہے، اس کا کیا کیا ہے؟ اب دیکھیں اس دور میں مسلمانوں نے جو سائنس کا استعمال کیا، ٹیکنالوجی کا، کہ یہ ہاتھیوں کو دیکھ کر ہمارے گھوڑے بگڑ جاتے ہیں، انہوں نے مشورہ کیا ان کا کوئی حل ڈھونڈے۔ باہر کیا مشاورت میں یہ ہوا، انہوں کیا اونٹ ہے نا، اونٹوں کے اوپر بلیک کلر کے جھولے ڈال دیے جائیں، چادریں ڈال دی جائیں، ان کو یعنی کہ مصنوعی ہاتھی بنایا جائے۔ مسلمانوں نے اس دور کی جدید ایجاد کی، ہاتھیوں کے مقابلے میں انہوں نے اونٹوں کے اوپر کالی چادریں اس انداز میں لگائیں کہ مصنوعی ہاتھی بن گئے۔ اللہ اکبر، لو جو دوسرے دن سب سے پہلے جب مبارزت ہوتی ہے، چیلنج، تقریباً 10 کے 10 ایرانی جو سردار تھے مارے قتل ہو گئے۔ جب وہ مارے گئے رستم نے کیا کمزور خراب ہو گیا، اس نے پھر عام حملے کا بولے، سارے ٹوٹ پڑے۔ اب مسلمانوں نے ہاتھیوں کے مقابلے میں اپنے مصنوعی ہاتھی لے کر آئے تھے، اونٹوں کے اوپر جو کالے کپڑے ڈالے تھے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مشرکوں کے، ایرانیوں کے گھوڑے بھی بھٹکنا شروع ہو گئے۔ اب دوسرے دن بھی گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اللہ اکبر، شام تک جنگ جاری رہتی ہے، 1,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں اور 10,000 کافر مارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے دن ہو گئے؟ اور امیر المومنین مدینہ میں بے چین ہے، خبر کے منتظر ہے، قادسیہ سے کیا خبر آتی ہے۔ تیسرا دن آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسی طرح شہداء کی تدفین کی، اس کے بعد پھر سب نے لشکروں کو ترتیب دیا، مبارزت کی جاتی ہے، پھر اسی طرح اللہ کا کرنا یہ ہوا، ہمیشہ دشمن کے ہی مارے جاتے ہیں۔ عام گمسان کی جنگ شروع ہوتی ہے تو جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے نا، حضرت قعقاع اور حضرت عاصم، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایرانیوں کا
سفید ہاتھی تھا جو کمان کرتا تھا. انہوں نے کہا اسے ختم کریں, اس سے یہ فائدہ ہوگا ہاتھی جو بھاگ جائے. انہوں نے بلاخر قاقا نے ہمت کر کے جو سفید ہاتھی تھا اسے مارا. جب وہ گرا بھاگا, دوسرے کو مارا وہ بھاگا. جب دو ہاتھی بھاگے نا تو ہاتھیوں میں سمجھ لیں یہ کمزوری کہہ لیں یا ان کی طاقت کہہ لیں, دو ہاتھی بھاگے سارے پیچھے بھاگ گئے. جب دو ہاتھی مڑے سارے ہاتھی وہ ایرانیوں کی طرف ان کو رو رہے ہیں. یعنی ہاتھی مسلمانوں کا نقصان پہنچانے کی بجائے اب ایرانیوں کو مار دے. اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ ان کا رخ بدل گیا, اب وہ ایرانیوں کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت قعقاع نے آواز بلند کی کہ قلب پر حملہ کرو. میں نے بتایا تھا نا لشکر میں قلب وہ حصہ ہوتا ہے جس میں سپہ سالار ہوتا ہے. اس نے کہا قلب پر حملہ کرو اور رستم کو مار دو. جب لیڈر مارا جائے گا کام قصہ ختم ہو جائے گا. اچھا, تیسرے دن کی جنگ رات کو رکی نہیں, رات کو بھی ہوتی گئی. تیسرے دن رات کے 12-1 بج گئے کہ اس وقت ہلال بن علقمہ کہنے لگے کہ رستم زخمی ہو گیا, اسے بھی ختم کیا جائے. وہ آگے ہوئے, رستم جو ہے بھاگنے لگے, جو بڑی برکے مار رہا تھا. اب وہ بھاگ رہے ہیں. ہلال بن علقمہ نے اسے پکڑ کے بلاخر مارا, قتل کر دیا اور اعلان کیا کہ میں نے رستم کو مار دیا. جب یہ اعلان ہوتا ہے ایرانی لشکر میں بغدر مچ جاتی. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی اب کریں تو کیا کریں, کیونکہ جب لیڈر مارا جائے تو بعد میں پھر کس نے قیادت کر دی. جب بغدر مچی پھر ایرانیوں کا بڑے قتل ہوا. ان کے 30,000 شہ سوار تھے, تاریخ میں ہے 400-500 بچے, باقی ساری مارے. اللہ اکبر. بلاخر یہ تیسرے دن کی جنگ فجر تک جاری رہتی ہے. رستم مارا گیا, تقریباً 50,000 ایرانی مارے جاتے, باقی بھاگتے ہیں بابل کی طرف, دیگر علاقوں کی طرف. اور وہ ایران کا جو اس وقت کا علاقہ عراق تھا مسلمانوں کا, وہ وہاں قبضہ ہو جاتا ہے, مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت ترتیب دی, یعنی شہداء کو دفنایا اور فوراً ایک قاصد مدینہ کی طرف روانہ کیا. کہا جا کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اطلاع دو کہ عراق فتح ہو چکا ہے, رستم مارا گیا ہے, اسلامی لشکر غالب آ گیا ہے. اللہ رب العالمین کو اصلاح